بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ ایٹ کلاس میں دارالارقم ہائی اسکول علی رضی اللہ عنہ کیمپس بدو ملک کے ذریعے آپ سے مخاطب ہوں۔ میں آپ کی مطالعہ پاکستان کی ٹیچر۔ امید ہے آپ سب اپنے گھروں میں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اچھا، لاسٹ جو 2 لیکچرز ہوئے اس میں ہم نے نظریے کی تعریف اور ماخذ پڑھنے سٹارٹ کیے تھے، جس میں سے ہم نے 3 ماخذ پڑھ لیے تھے۔ آج ہم نیکسٹ سٹارٹ کریں گے، جو 2 رہ گئے ہیں ہمارے ماخذ۔ اچھا جی، آج دن ہے منگل، تاریخ ہے آج 14 جولائی 2020۔ لیکچر نمبر 3، مطالعہ پاکستان، جماعت ہشتم۔ ڈائری آپ کی جائے گی باب نمبر 1، پڑھائی، صفحہ نمبر 3۔ اہم نکات جو آپ اس چیپٹر میں آج کے لیکچر میں آپ پڑھیں گے: نظریہ کے ماخذ جو کہ ہم نے پڑھنے سٹارٹ کیے ہوئے ہیں، اس میں سب سے پہلے 3 جو تھے وہ ہم پڑھ چکے ہیں، اور آج ہم 4تھ پوائنٹ اینڈ 5تھ پوائنٹ، چوتھا اور 5واں ماخذ پڑھیں گے۔ چوتھا ماخذ کیا ہے ہمارا؟ مشترکہ معاشی مقاصد، مشترکہ ثقافتی مقاصد۔ سٹارٹ کرتے ہیں اپنا آج کا کام۔ یہ ہے آپ کا بک پیج نمبر 3۔ اس پہ آپ کو پوائنٹ نمبر 4 مشترکہ معاشی مقاصد لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کامن اکنامک آبجیکٹیوز۔ کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ مشترکہ معاشی مقاصد بھی کسی قوم کے نظریہ کے ماخذ ہوتے ہیں۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے ہندو انگریزوں کو یہ بات سمجھانے میں کامیاب ہو گئے کہ جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کردار زیادہ تھا، یعنی ہندوؤں نے انگریزوں کو مسلمانوں کے خلاف کر دیا، اور مستقبل میں بھی مسلمان دوبارہ اس قسم کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں انگریزوں کا رویہ مسلمانوں کے ساتھ سخت خلاف ہوتا چلا گیا اور معاشی طور پر مسلمانوں پر ظلم کیا جانے لگا۔ جب ہندو اور مسلم اکٹھے برصغیر میں رہ رہے تھے، اس وقت مسلمانوں کی معاشی آمدنی کا کوئی اتنا خاص ذریعہ نہیں تھا، کیونکہ وہ انگریزوں کی حکومت تھی اس وقت، تو مسلمان جو تھے وہ انگریزوں کے لیے کام کر کے پیسے کماتے تھے۔ تو جب ہندوؤں نے انگریزوں کو اس چیز پہ بھڑکایا کہ مسلمانوں نے ہی جنگ آزادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، مسلمان آپ کے خلاف ہیں، وہ دوبارہ بھی ایسی کوشش کریں گے، تو انگریزوں نے کیا کیا؟ ان پر بہت زیادہ ظلم جاری کر دیا، یعنی انہیں مارنے پیٹنے لگے، حد سے زیادہ کام کروانے لگے، اس طرح کے مظالم ان پر ڈھائے گئے۔ آگے ہے جی، مسلمانوں کو نظر انداز کیا گیا۔ ان تمام وجوہات کی بنا پر مسلمانوں کے لیے کاروبار اور تجارت کے مواقع ختم ہو گئے، لیکن انہوں نے اپنے نظریے کو نہ چھوڑا۔ یعنی نظریہ اسلام جو مسلمانوں کا بنیادی نظریہ تھا، اور اسی کی بنیاد پر نظریہ پاکستان رکھا گیا۔ اس نظریے کو ختم کروانے کے لیے انگریزوں نے ہر ممکن کوشش کی، ہر طرح کا ظلم ڈھایا تھا مسلمانوں پر۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارا مشترکہ ثقافتی مقاصد، کامن کلچرل آبجیکٹیوز۔ مشترکہ ثقافتی مقاصد میں ایک ہی بنیاد بھی کسی قوم کا نظریہ جنم لیتا ہے۔ ظاہری بات ہے، کسی بھی نظریے میں اس قوم کا کلچر، اس قوم کی ثقافت، اس قوم کا اس کے رسم و رواج، یہ سارا کچھ سب سے پہلے آئے گا، پھر اسی کی بنیاد پر پھر نظریہ قائم ہوگا۔ نیکسٹ ہے جی، انگریزوں کے ہندوستان پر قبضے کے وقت اردو کو سرکاری زبان کی حیثیت حاصل تھی۔ اس چیز پہ بھی ہندوؤں کو بہت زیادہ مسئلہ تھا۔ برطانوی حکومت میں جب ہندوؤں کا حکومتی سطح پر عمل دخل بڑھا، تو انہوں نے اردو کی جگہ ہندی کو سرکاری زبان دینے کا درجہ دلوانے کی کوشش کی۔ یعنی ہندوؤں کی کوشش تھی کہ ہندوازم بنیادی دین بن جائے سب کا، اور ہندی کو جو ہے نا قومی زبان کے طور پر یا سرکاری زبان کے طور پر استعمال کیا جائے۔ اردو کیونکہ عربی رسم الخط میں لکھی جاتی تھی، لہٰذا اسلام اور مسلمانوں کے قریب یہ تصور کیا جاتا تھا، جبکہ ہندی دیوناگری رسم الخط میں لکھی جاتی تھی۔ جیسے عربی کو لکھنے کا ایک باقاعدہ رسم الخط ہوتا ہے،
زیر زبر کے ساتھ. آپ نے اکثر آبزرو کیا ہوگا کہ اردو کے الفاظ بھی عربی سے ملتے جلتے ہیں. بالکل اسی طرح ہندوازم میں ہندی لکھنے کا رسم الخط جو تھا اس کا نام کیا تھا؟ دیوناگری. آپ نے کبھی ہندی لکھی ہوئی دیکھی ہو تو اس میں آپ کو ہم پڑھ نہیں سکتے ہندی کیونکہ وہ ایک علیحدہ رسم الخط ہے، اور اس رسم الخط کا نام کیا ہے؟ ہندی دیوناگری رسم الخط. لہٰذا ہندوؤں نے اردو کی جگہ ہندی کو سرکاری زبان دینے کا درجہ دینے کا مطالبہ کر دیا. مسلمانوں کو ہندی پڑھنے لکھنے پر عبور حاصل نہ تھا. ہندوؤں کے اس عمل نے مسلمانوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ ہندوستان میں اپنے تشخص کو مزید برقرار نہیں کیا جا سکتا. جب ایک انسان کی زبان اس کی پہچان ہوتی ہے، جب کسی سے اس کی پہچان چھیننے کی کوشش کی جائے تو آف کورس یہ بات ہے کہ اس کا جو شخصیت اور وجود ہوتا ہے وہ قائم نہیں رہ سکتا. یہی خدشہ مسلمانوں کو بھی تھا جس کی بنیاد پر انہوں نے نظریہ پاکستان بنایا. اچھا جی، یہ تھے ہمارے آج کے باقی کے 2 ماخذ. اب ہم نے کل 5 ماخذ پڑھے ہیں، جن میں آج ہم نے پڑھا مشترکہ معاشی مقاصد اور مشترکہ ثقافتی مقاصد. امید کرتی ہوں آپ کو ان دونوں کی سمجھ بہت اچھے سے آ گئی ہوگی. ہائی لائٹ ورڈز اس لیے ہیں تاکہ آپ کو کوئی بھی پریشانی نہ ہو پڑھتے ہوئے یا کسی بھی چیز کو سمجھتے ہوئے یا کسی بھی چیز کو یاد کرتے ہوئے. گھروں میں رہیے، اپنا بہت خیال رکھیے. خدا حافظ.